الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال في موضع آخر: يأتي من بعدي اسمه أحمد. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آئیے نبی اور آل نبی پر نذرانہ عقیدت و محمد کے طور پر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے. پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا يمكن الثناء كما كان حقه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں، دینی و ایمانی بھائیوں، ہم سب کے رہبر و رہنما سرور کونین ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انتخاب لاجواب آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے تفصیلاً عرض معروضات سماعت کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج پھر اسی عنوان کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. ہمارے آقا کی سیرت آسمان کی مانند ہے. آپ پہاڑ میں ہوں، جنگل میں ہوں، دنیا کے کسی کونے میں ہوں، آپ کو آسمان نظر آئے گا. اسی طریقے سے آپ اپنی زندگی کے جس حالات میں ہوں، بچپن میں ہوں، جوانی میں ہوں، بڑھاپے میں ہوں، صحت یابی کی حالت میں ہو، مرض کی حالت میں ہو، پریشانی کی حالت میں ہو، خوشحالی کی حالت میں ہو، آپ کو ہر موقع پر نبی کی سیرت سامنے نظر آئے گی. جس طریقے سے آپ کو آسمان ہر جگہ پہ نظر آ جاتا ہے، اسی طریقے سے نبی کی سیرت آپ کو ہر پہلو پہ نظر آئے گی. سمندر کی گہرائی انسان جلدی ناپ نہیں سکتا ہے، لیکن سمندر کی گہرائی کو ناپنا، اس کی پیمائش کرنا ممکنات میں سے ہے. انسان چاہے تو ناپ سکتا ہے سمندر کی گہرائی، لیکن میرے آقا کی سیرت کی گہرائی و گیرائی کو کوئی ناپ نہیں سکتا. قلم اشجار ہوں، سارے سمندر روشنائی ہوں، قلم اشجار ہوں، سارے سمندر روشنائی ہوں، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. بات چلتے چلاتے یہاں تک پہنچی تھی کہ آقا
کی زبان کا انتخاب ہوا وہ بھی لاجواب، آقا جس شہر میں پیدا ہوئے وہ شہر بھی لاجواب، آقا جس زبان کے مالک ہوئے وہ زبان بھی لاجواب، جس شہر مکہ میں تشریف لائے وہ شہر مکہ بھی لاجواب۔ اب آئیے حاصل مطالعہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا تو آپ کے قبیلے کا بھی انتخاب ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کس قبیلے میں پیدا ہوئے؟ آقا قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے 44 قبیلے تھے، اور ہمارے پیارے آقا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 41ویں پشت میں پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 44ویں پشت میں 44ویں قبیلے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں۔ ان 44ویں قبیلوں میں جو سب سے عمدہ قبیلہ تھا، جسے ہم اور آپ قبیلہ قریش کہتے ہیں، اسی قبیلہ قریش میں ہمارے پیارے آقا تشریف لائے۔ قریش کے کیا معنی ہے؟ قریش قرش سے مشتق ہے۔ قریش جو نکلا ہے وہ قرش سے، یعنی اپنی جگہ پر مستحکم رہنے والی قوم، اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ تھم جانے والی قوم۔ نبی اکرم علیہ السلام قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے، اور قبیلہ قریش میں جو سب سے عمدہ گھرانہ تھا، ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھتے ہیں، یہ پورا محلہ ہے، پورا علاقہ ہے، لوگ بولتے ہیں کہ وہ اس محلے کے رہنے والے ہیں، اور اس محلے کے ساتھ ساتھ ان کا جو گھرانہ ہے پورے محلے میں سب سے ہائی فائی گھرانہ ہے، سب سے اچھا گھرانہ ہے، جس گھرانے کے اوپر کبھی داغ نہیں آیا ہے، جو گھرانہ صاف و شفاف نظر آتا ہے، جس گھرانے کی چاروں طرف لوگ تعریفیں کیا کرتے ہیں، اور وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا جو گھر ہوتا ہے، اس اعلیٰ خاندان میں ہمارے پیارے آقا تشریف لائے، جس خاندان کا کیا نام تھا؟ بنو ہاشم، قبیلہ قریش۔ چاہتے تو 44 میں سے کسی قبیلے میں آقا پیدا تشریف لے آتے، 44ویں قبیلے میں سے کسی قبیلے میں آقا تشریف لے آتے، لیکن رب تعالیٰ نے آپ نے 44ویں قبیلے میں سب سے عمدہ قبیلہ، جسے قبیلہ قریش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس قبیلہ قریش میں اپنے پیارے آقا کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اس سارے 44ویں قبیلوں میں سے قبیلہ قریش، اور قبیلہ قریش میں جو سب سے عمدہ گھرانہ، صاف و شفاف گھرانہ، جس گھرانے کو دنیا بنو ہاشم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور آپ نے کبھی سنا، غور کیا، جانا کہ بنو ہاشم، ہاشم کا کیا مطلب؟ ہاشم کا مطلب مہمان نواز، جو بھی مہمان آ جائے اس کی مہمان نوازی کرنے والا۔ آج بھی اگر کوئی مہمان ہمارے گھروں میں آ جائے، ہمارے محلے میں آ جائے، اس کی مہمانی اگر کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کر دیتے ہیں، تو جو بھی آگے بڑھ کر کے مہمان نوازی کرے گا، اپنے آنے والے مہمان کا جو بھی مہمان نوازی کرے گا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ اس کا ثواب بنو ہاشم کے خاندان سے جا کر کے ملے گا، بنو ہاشم کے خاندان سے جا کر ملے گا۔ اس لیے آنے والے مہمان جب بھی آ جائیں، ان کی مہمان نوازی کا خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے پیغمبر کو 44 قبیلوں میں سے سب سے عمدہ قبیلہ قبیلہ قریش میں پیدا کیا، اور قبیلہ قریش کا ایک عمدہ خاندان گھرانہ بنو ہاشم میں پیدا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے لاڈلے نبی کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو دادا کا انتخاب کیا۔
کس کا انتخاب کیا؟ دادا کا انتخاب کیا۔ کیسا دادا؟ جسے دنیا حضرت عبد المطلب کے نام سے جانتی ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب کون ہے معلوم؟ یہ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہمارے گاؤں میں محلے میں اگر کوئی نوجوان چلنے والا چلتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ صدر صاحب کا بیٹا جا رہا ہے، یہ سیکریٹری صاحب کا بیٹا جا رہا ہے، یہ پرنسپل صاحب کا بیٹا جا رہا ہے، یہ محلے کی ذمہ دار کی اولاد جا رہی ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو رب تعالیٰ نے آپ کے دادا کو جو انتخاب کیا ہے، ایک ایسے عظیم دادا کا انتخاب کیا جو خانہ کعبہ کا صدر تھا، جو خانہ کعبہ کا متولی تھا، جو خانہ کعبہ کا نگراں تھا، جو خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ تو جو خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنے والا ہو، جو خانہ کعبہ کی نگرانی کرنے والا ہو، اس کا کیا مقام ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے دادا کا پہلے انتخاب کیا، اور کیسے دادا کا انتخاب کیا؟ جو خانہ کعبہ کا متولی اور ذمہ دار تھا۔ انتخاب لاجواب۔ اب باری آتی ہے والد محترم کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا کے والد محترم کا انتخاب کیا۔ حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، بعض علماء نے فرمایا 11 بیٹے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، کسی کا نام عبد الحارث تھا، کسی کا نام عبد العزہ تھا، کسی کا نام عبد الشمس تھا، اور کسی کا نام عباس تھا، کسی کا نام حمزہ تھا، کسی کا نام نوفل تھا، اور بہت سارے نام۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی کے والد کا جو انتخاب فرمایا وہ کوئی اور نام کا انتخاب نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ عبد العزہ ابو لہب کا دوسرا نام، عبد الشمس، عبد الحارث، یہ سب اس وقت کے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کے نام تھے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے ان بتوں کے نام تھے حارث، شمس، اسی میں سے ملا کر کے عبد الشمس، عبد الحارث، عبد العزہ، یہ سب نام رکھے گئے آپ کے چچا کے۔ اسی طریقے سے آپ کے چچا کا نام ایک عباس، جس کا معنی ہوتا ہے پتھریلی جگہ، پتھر والی جگہ۔ دوسرا چچا حضرت حمزہ، جن کے معنی جھاڑی دار کے آتے ہیں، جن کے معنی سخت کے آتے ہیں، جن کے معنی شیر کے آتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ان ناموں کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ رب تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی کے والد گرامی کا جو انتخاب کیا ہے، ایک ایسے والد گرامی کا نام انتخاب کیا ہے جو سب بیٹوں میں سب سے عمدہ نام تھا، اور اس بیٹے کا نام حضرت عبداللہ تھا، جس کا معنی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندگی کرنے والا۔ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے آقا کے والد کا کیا نام رکھا؟ عبداللہ۔ عبداللہ نام تھا، اور یہ عبداللہ سب سے حسین تھا، 12 بیٹوں میں سب سے حسین بیٹا، سب سے خوبصورت اولاد، اور انہی کے نسل سے، انہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی کو دنیا میں پیدا کیا۔ اور حضرت عبداللہ سے حضرت عبد المطلب بہت پیار کرتے تھے، اس لیے کہ وہ سب سے حسین تھے، سب سے چھوٹے تھے، لاڈلے تھے۔ ہم بھی اپنے چھوٹے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عبداللہ کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے، جس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ کو بھی ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ آب زمزم کا کنواں چھپ گیا تھا، آب زمزم کا کنواں چھپ گیا تھا، کافی پریشانی ہوئی، تلاش بے سیار کے بعد، کافی تلاش کرنے کے بعد آب زمزم کا کنواں نہیں مل رہا تھا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اگر آب زمزم کا کنواں مل جائے گا تو میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے راہ میں ذبح کر دوں گا۔ اب
تلاش کیا لیکن آب زمزم کا کنواں نہیں ملا، اس پر بڑی چٹان آ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ کافی تلاش کے بعد آب زمزم کا کنواں مل نہیں رہا تھا، تو حضرت عبد المطلب نے، آقا کے دادا جان نے منت مان لیا کہ اگر خانہ کعبہ کے سامنے جو آب زمزم کا کنواں ہے وہ نظر آ جائے گا، مل جائے گا، تو میں اپنی ایک بیٹے کو اللہ کے راہ میں ذبح کر دوں گا۔ تلاش کیا، نہیں ملا، چنانچہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، تو جب سب بیٹوں کا نام لکھ کر کے پرچی میں قرعہ ڈالا، اس میں سے سب سے حسین بیٹے حضرت عبداللہ کا نام نکل گیا۔ سب سے حسین بیٹے حضرت عبداللہ کا نام نکل گیا، جو پیارے آقا کے ابا حضور ہونے والے ہیں۔ ان کا جب نام نکل گیا تو حضرت عبد المطلب تیار ہو گئے اپنے بیٹے عبداللہ کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ عبداللہ کو ذبح کریں گے؟ اتنا سندر بیٹا، اتنا شسیل بیٹا، اتنا حسین بیٹا، آپ اسے مت قربان کیجئے، ایسا کیجئے ان کے نام سے اور قرعہ نکالیے۔ پھر قرعہ ڈالا گیا، یعنی 10 بار قرعہ ڈالا گیا، ہر بار 10 اونٹ کی قربانی کی گئی، ہر بار 10 اونٹ کی قربانی کی گئی، ہر بار 10 اونٹ کی قربانی کرتے کرتے آخر میں اونٹ کے نام پر قربانی ہو گئی، اور قربانی ہوتے ہوتے زمزم کا کنواں مل گیا، زمزم کا کنواں مل گیا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ کو بھی ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نام پر قربان کرنے والا، اللہ کے نام پر قربان کرنے والا ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور آ کر کے کہا، یا ابن ذبیحین، یا ابن ذبیحین، اے دو ذبیحوں کے درمیان کا بیٹا، اے دونوں ذبیحین کے درمیان کا بیٹا۔ تو حضرت پیارے آقا مسکرا گئے اور فرمایا کہ ہاں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرے سب سے پہلے ذبیح اللہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے میرے والد گرامی حضرت عبداللہ تھے، جو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ باہر کیف تو حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا۔ اللہ نے جب اپنے لاڈلے نبی کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سارے بیٹوں میں سے، عبد المطلب کے سارے بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا، اور عبداللہ سب بیٹوں میں حسین تھے، سندر تھے، اچھے مزاج والے تھے، نرم مزاج والے تھے، ان کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ جس گلی سے گزرتے عورتیں نکاح کا پیغام پیش کرتی، جس راستے سے گزرتے عورتیں آ کر کے کہتی، مکہ مدینہ کی عورتیں آ کر کے کہتی، عرب کی عورتیں آ کر کے کہتی کہ اے عبداللہ تم مجھ سے نکاح کر لے، تم مجھ سے نکاح کر لے۔ چنانچہ ایک عالمہ تھی، فاضلہ تھی، ام قتال نامی عورت، اس نے آ کر کے کہا کہ اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں گے تو کتنا اچھا ہوگا۔ دعوت گناہ بھی دیا، دعوت نکاح بھی دیا، لیکن حضرت عبداللہ نکاح کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا، راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں وہی عورت ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہو گئی تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ کیا تو اب مجھ سے نکاح نہیں کرے گی؟ اس عالمہ عورت نے کہا کہ جس مقصد کے لیے میں نکاح کرنا چاہتی تھی وہ مقصد چلا گیا۔ کہا کہ کیا مقصد؟ کہا کہ وہ مقصد آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جھلک رہا تھا، آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جھلک رہا تھا، وہ نور مصطفیٰ آپ کی ذات سے منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ کے پیٹ میں جا چکا ہے، لہٰذا میں تجھ سے نکاح کر کے کیا کروں گی؟ میں تو صرف نکاح کرنے کا ارادہ اس لیے کیا تھا کہ اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں گے اور آپ مجھ سے جب ملاقات کریں گے تو میرے بطن سے دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن وہ مقصد تو ختم ہو چکا، اب وہ نور تو حضرت آمنہ کے بطن میں جا چکا ہے، اب میں آپ سے نکاح کر کے کیا کروں گا؟ باہر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دادا کا انتخاب کتنا عمدہ کیا کہ کعبہ کے متولی تھے، قبیلے کا انتخاب کیا جو سارے قبیلوں میں سب سے عمدہ قبیلہ، خاندان کا انتخاب کیا بنو ہاشم خاندان جو سب سے عمدہ خاندان تھا، والد کا انتخاب کیا جو سارے بیٹوں میں سب سے حسین بیٹے تھے، اس کے بعد رب تعالیٰ نے والدہ کا انتخاب کیا۔
ماں کا انتخاب کیا۔ اس وقت عرب میں عجیب عجیب نام رکھے جاتے تھے، خنسا، خنسا، حربا، یہ سب ایسے نام ہیں جس کے معنی اچھے نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے لاڈلے نبی کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیا جس کا نام تھا آمنہ، امن والی، امانت کی حفاظت کرنے والی۔ اللہ نے فرمایا میں ایک ایسی عورت کی ذات سے اپنے لاڈلے نبی کو پیدا کروں گا جو امانت کی حفاظت کرنے والی ہوگی، امانت کی حفاظت کرنے والی ہوگی۔ چنانچہ جب نبی پاک علیہ السلام اپنے ماں کے پیٹ میں پلنے لگے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں میں جاتی پانی نکالنے کے لیے، جیسے ہی کنویں کے سامنے جاتی ڈول ڈالنے کا ارادہ کرتی، پانی سامنے آ جاتا۔ پانی کنویں کے اندر کتنا ہوتا ہم دیکھتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، بالکل اندر ہوتا ہے، 20-25 فیٹ اندر، لیکن جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کنویں میں پانی نکالنے کے لیے جاتی، پانی نکالنے کے لیے جاتی، پانی کنویں کی منڈیر میں آ کر کے ٹھہر جاتا۔ حضرت آمنہ آسانی سے ڈول میں پانی بھر لیا کرتی تھی اور محلے کی بہت ساری عورتیں ساتھ میں جایا کرتی، وہ بھی موقع کا فائدہ اٹھا لیا کرتی۔ ایسا بھی موقع آیا کہ حضرت آمنہ پانی بھر کر کے جانے لگی، پانی اندر جانے لگا۔ مکہ کی عورتیں حضرت آمنہ کے دامن کو پکڑ کے کہتی ہیں کہ اے آمنہ ذرا ٹھہر جا، ہم بھی پانی لے لیں، اس کے بعد تو یہاں سے جانا، اگر تو جائے گی تو پانی اندر چلا جائے گا، مجھے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پانی سامنے آ جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کے پیٹ میں پیارے آقا پل رہے تھے۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میرے آقا کی ماں کو پانی اٹھانے کی تکلیف برداشت کرنا پڑے، یہ بھی گوارا نہیں۔ اب اس کے بعد حضرت آمنہ جس گلی سے گزر جاتی، جس راستے سے گزر جاتی، وہ گلی خوشبودار، اور جہاں پہ تھوک دیتی وہ تھوک سے خوشبو کی لپیٹیں آیا کرتی تھی، اور جس راستے سے گزر جاتی اس راستے میں جو پتھریلے ذرات ہوا کرتے تھے، کنکر پتھر ہوا کرتے تھے، وہ نرم ملائم ہو جایا کرتے تھے، موم کی طرح، وہ نرم ملائم بالکل موم کی طرح ہو جایا کرتے تھے۔ اور جدھر سے اگر درختوں کے پاس سے گزرتی تو درخت جھک جھک کر کے آپ کو سلام عرض کرتی، سلام کا تحفہ پیش کرتی۔ ایک موقع ایسا آیا، عبد المطلب سے مکہ کی عورتوں نے شکایت کی کہ آپ کی بہو بہت عطر لگایا کرتی ہے، ذرا آپ منع کر دیجئے، آپ ذرا منع کر دیجئے، وہ اتنا عطر استعمال نہیں کرے گی۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ سے فرمایا کہ آمنہ تیری شکایت پہنچ رہی ہے کہ تو بہت زیادہ عطر استعمال کرتی ہے۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا ابا حضور میں نے آج تک بازار کا چہرہ نہیں دیکھا، تو میں بازار سے جا کر کے عطر لاؤں گی تب نہ جا کر عطر لگاؤں گی۔ او میرے ابا حضور میں آج تک عطر استعمال نہیں کیا، یہ میرے پیٹ میں پلنے والے بچے کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جہاں پر میں تھوک دیتی ہوں وہاں سے خوشبو کی لپیٹیں آیا کرتی ہیں، جہاں پر میں تھوک دیتی ہوں وہاں سے خوشبو کی لپیٹیں آیا کرتی ہیں۔ تو میری والدہ میرے پیارے آقا کی والدہ محترمہ کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل چن کر کے کیا ہے۔ مکہ کی عورتوں میں سے وہ مکہ کی رہنے والی نہیں بلکہ مدینہ کی رہنے والی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کا ددیحال کہاں تھا؟ مکہ میں تھا، اور آپ کا ننیحال کہاں تھا؟ مدینہ میں تھا، اور وہی مدینہ میں بہت سارے خاندان تھے، بنو ثقیف، بنو خزرج، اور بہت سارے خاندان کے لیے لوگ تھے، لیکن ان میں سے سب سے عمدہ جو خاندان تھا بنو زہرہ، چمکدار خاندان، زہرہ کے معنی چمکدار، چمکدار خاندان سے پیارے آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا انتخاب کیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی والدہ کا انتخاب ہو گیا۔ دنیا میں آقا تشریف لے آئے، دنیا میں آقا تشریف لے آئے، اب نام کا انتخاب
ہمارے معاشرے کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام کے لیے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب تو اتنی پریشانی بڑھ گئی ہے اس گوگل کی دنیا میں کہ آپ اپنے بچوں، گھر میں جو بچہ ہوتا ہے، امام صاحب نام بتایا جائے تو امام صاحب تو کتابی نام بتائیں گے، آمنہ رکھ دیجئے، عائشہ رکھ دیجئے، فاطمہ رکھ دیجئے، جویریہ رکھ دیجئے، حفصہ رکھ دیجئے، زینب رکھ دیجئے، کلثوم رکھ دیجئے، یہ سب نام بتائے جاتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بہت پرانا نام ہے۔ اللہ کی پناہ، کیا نام ہے؟ بہت نام رکھنے میں ہم لوگ پریشان ہیں، اتنی دقت ہوتی ہے۔ آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ 8-10 نام آپ اپنا نمبر دیجئے، میں 10 نام آپ کو میسج کر دوں گا، جو آپ کو اچھا لگے رکھ لیجئے گا۔ اتنا وقت انسان کے پاس کہاں ہے؟ نام رکھنے میں لوگ پریشان ہیں لیکن پسند نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے، آقا کے ساتھ بھی ہی معاملہ ہوا کہ کیا نام رکھا جائے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آمنہ تیرا بیٹا ہوا ہے، تو نے کوئی نام سوچا؟ اس وقت حضرت آمنہ نے فرمایا کہ ابا حضور نام تو بہت ذہن میں آئے لیکن زبان سے ایک ہی نام نکلتا ہے، وہ ہے محمد۔ محمد بڑی شان والا، محمد بڑی آن والا، محمد بڑی شان والا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آمنہ میں نے تو ایسا نام آج تک سنا ہی نہیں ہے۔ اب میں ایک بات بتا دوں، پیارے آقا سے پہلے یہ نام آج تک کسی نے نہیں رکھا تھا۔ محمد اتنا پاکیزہ نام، اس نام کو رب تعالیٰ نے بچا کر کے رکھا تھا کہ یہ نام اگر کوئی رکھے گا تو میرے لاڈلے نبی کا نام رکھا جائے گا۔ یہ نام آج تک آقا کی پیدائش سے پہلے کسی نے نام نہیں رکھا تھا۔ اور ایک روایت کے اندر یہاں بھی ملتا ہے کہ آقا کے پیدا ہونے سے پہلے محمد نام 6 لوگوں نے رکھا ہے۔ محمد نام 6 لوگوں نے رکھا ہے، لیکن اتفاق سے ان 6 ناموں میں سے کسی نے نبوت کا دعوے داری کا اظہار نہیں کیا ہے۔ کوئی نبوت کا دعوے دار نہیں تھا۔ ہمارے پیارے آقا نبی بن کر کے دنیا میں تشریف لائے، آپ کا نام محمد رکھا گیا اور دوسرا نام احمد رکھا گیا۔ محمد کے کیا معنی؟ جس کی اتنی تعریف کی جائے، اتنی تعریف کی جائے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم۔ یا محمد کا یہ معنی ہے کہ جس کی تعریف کرتے کرتے دنیا فنا ہو جائے گی لیکن نبی کی تعریف مکمل نہیں ہوگی۔ یہ ہے محمد کے معنی۔ اور احمد کے کیا معنی ہے؟ احمد کے معنی ہے اللہ کی اتنی تعریف کی جائے، اتنی تعریف کی جائے کہ جتنی تعریف محمد نے کی ہے۔ پیارے آقا سے زیادہ اللہ کی تعریف کسی نے نہیں کی ہے، پیارے آقا سے زیادہ اللہ کی تعریف کسی نے نہیں کی ہے، اسی لیے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ اور پیارے آقا کی جتنی تعریف کی گئی ہے اتنی تعریف کسی کی نہیں کی گئی ہے، اسی لیے آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ وہ محمد کے چاند جن کی تعریف کرے، وہ محمد کے سورج جن کی تعریف کرے، وہ محمد کے ستارے جن کی تعریف کرے، وہ محمد کے اولیاء جن کی تعریف کرے، وہ محمد کے انبیاء جن کی تعریف کرے، وہ محمد کے اولیاء جن کی تعریف کرے، وہ محمد کے رب جن کی تعریف کرے، وہ محمد کے سب جن کی تعریف کرے، جسے اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آپ کا نام پوری دنیا کے اندر گونج گیا، پوری دنیا کے اندر بول بالا ہو گیا۔ نغمہ ازاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا، نغمہ ازاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا، جس طرف نگاہ ڈالو ہے ان کا بول بالا، جس طرف نگاہ ڈالو۔ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان کے نام کو آپ سامنے رکھیں اور اپنے پیارے آقا کے نام کو سامنے رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گندمی رنگ والا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کا نام، ان کے نام کے معنی کیا ہو گئے؟ نوح کے معنی رونے والا، گریہ وزاری کرنے والا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کا مطلب کیا ہوا؟ پانی سے نکلنے والا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، بہت زیادہ افسوس کرنے والا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، پیچھے آنے والا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کا کیا مطلب؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معنی سیر و تفریح کرنے والا۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام، جس کے معنی سبق دینے والا۔ اور حضرت زکریہ علیہ السلام، جس کے معنی سبق یاد کرنے والا۔ ان ناموں سے
ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ بہت شان والے ہوں گے، لیکن محمد نام ایک ایسا نام ہے کہ جس نام ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت شان والے نبی ہوں گے، بہت شان والے نبی ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی کے نام کا بھی انتخاب جو کیا، وہ دنیا میں ساری کائنات میں سب سے عمدہ، سب سے پاکیزہ نام کا انتخاب کیا، سب سے عمدہ نام، سب سے انتخابی نام کا انتخاب کیا۔ یہ میرے آقا کا انتخاب لاجواب ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی کو جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا، آپ کو شہر مکہ میں پیدا کیا، آپ کی زبان کو سب سے عمدہ زبان عنایت کیا، اور آپ کے قبیلے کو سب سے بہترین قبیلہ بنایا، آپ کے خاندان کو سب سے عمدہ خاندان بنایا، اور آپ کے دادا کو کعبۃ اللہ کا متولی بنایا، آپ کے والد گرامی کا انتخاب فرمایا، آپ کی امی جان کا انتخاب فرمایا، اور آپ کو جب دنیا میں پیدا فرمایا تو آپ کے بہترین نام کا انتخاب فرمایا۔ یہ ہے میرے آقا کی سیرت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔